یہ جو صدارتی اوپینین تھی 63A کے بارے میں، جس کی آج نظر ثانی سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست دوبارہ سماعت کے لیے لگی، کل چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتی 5 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے، چونکہ یہ ان کی طرف سے استدعا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی فائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے۔ ہم اس میں رسپونڈنٹس ہیں، مدعا علیہ ہیں عمران خان صاحب اس پٹیشن میں، اور یہ پٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاق و سباق میں ہوئی تھی اس میں 63A کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ زید المیعاد بھی ہے، یہ درخواست بھی میعاد سے متجاوز جو ہے میعاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں، اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی، اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاق و سباق میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دیے ہیں، انٹریز بند کر دی گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ 63A کا کوئی ذکر، کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں نہ تھا جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی، اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بغیر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کی باڈی کے، نہ جنرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی، پرمیشن دی، نہ ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے، نظر ثانی کی جائے، اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ بار ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹ فارم کے اس وقت اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور 63A کو لے آئے۔ آج جب علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ، سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کرائی گئی، لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی، اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے، پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ 3 لوگ کھڑے رہے، باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے، اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے۔ باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر ثانی میں سنا تھا، اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا، کئی دنوں پر سنا گیا تھا، لیکن آج عمران خان کی جانب سے جب علی ظفر صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسترد کر دی گئی، وہ استدعا وہ منظور نہیں کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کارروائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اوپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضا میں ایک پورا کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو 25 اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملحوظ مترشح ہوتا ہے، تو آپ اس پہ جو ہے اعتراض کریں۔ لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں، آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں۔ باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے،
تو پھر علی ظفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں، ہمیں انہی پر جو ہے اعتراض ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے، اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے، جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے، اور نہ تو اس میں آتھر جج موجود ہیں اس بینچ میں، اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپینین نیگیٹو دی تھی. بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے، اور ایڈ ہاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں. سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس اذیت اور کرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لعنت سے چھٹکارا دلایا گیا تھا، یہ ہوا میں یہی فضا میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 2/3 جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے، اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے زر اور زور کے بنیاد پر جو ہے 2/3 حاصل کر کے، اور پھر مفاد کس کو ہوگا 25 اکتوبر سے پہلے. سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کارروائیوں کا، خان صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم جس لعنت سے، جس ہارس ٹریڈنگ سے، جس سے قوم کو اذیت اور کرب سے نجات ملی ہے، یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادف کاوش ہو رہی ہے، اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ انلیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو کر ان کے ساتھ، ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے، لہذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو امائکس بناتے ہیں. امائکس یعنی آپ ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، ایز عدالتی معاون کی حیثیت سے، عدالتی معاون کی حیثیت سے آپ جو ہے پھر ہماری معاونت کریں ایز این آفیسر آف دی کورٹ. آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے انہوں نے بطور، چونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں، اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر بھی ہیں، ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے پر اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے اپنے تئیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں، ہی از ویڈڈ ٹو دا پروفیشن آف لا سنس ہز فادر اینڈ فور فادر، اس لیے انہوں نے بہرکیف امائکس کیورائی کے طور پر، عدالت کے معاون کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معاونت کیجیے گا. اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارا کیا گیا، لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی حیثیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے. نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے، نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو، نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا. ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے، جو سپریم کورٹ نے استدعا نامنظور کی. پھر ہمارا یہی تھا کہ بینچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جج یعنی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے، ان کی موجودگی کے بغیر یہ پٹیشن سنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام ہوا میں اسپیکولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے. زید المیعاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ 63A کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے. سو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یہ غیر مؤثر ہوگی، یہ آئین سے کھلواڑ کے مترادف ہے، یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے. اور یہ چونکہ اینٹائی پیپل ہے، اینٹائی ڈیموکریسی ہے، اینٹائی کانسٹیٹیوشن ہے، اینٹائی
मुल्क है, कंट्री है, इसलिए हम इससे अलहदा हो गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज इधर मैं इतना बताऊँगा आपको कि पहली बात यह है कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है इमरान खान की, कल की जो इंस्ट्रक्शन थी कि मुझे इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे एतराज़ है। आपने देखा है कि जिस तरह खोसा साहब ने बताया कि एक पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे चीफ जस्टिस ने उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर दोबारा अभी जो ऑर्डिनेंस आया उसमें क्लियर कट है कि कमेटी में सीनियर प्यूनी जज बैठेगा। जस्टिस मंसूर अख्तर साहब उस कमेटी में मौजूद नहीं होते। उस कमेटी का बनाना जो हमारा इतराज़ था, अली जफर साहब ने किया कि ये कमेटी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। फर्स्ट इतराज़ हमारा ये था। और दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द रूल सुप्रीम कोर्ट 1980 आखिर जज मौजूद है, वो रिक्यूज नहीं कर रहा, उसने अपनी अदब दस्तयाबी की। तो देखें कि इस बेंच में जिसके ऊपर इमरान खान ने इतराज़ कर दिया उसको चीफ जस्टिस के लिए सुनने के लिए उसी तरह हमारे इतराज़ात मुस्तरद कर रहा है। जिस तरीके हमने पहले संबल वाले केस में इतराज़ किया, हमने नैब अमेंडमेंट में इतराज़ किया इमरान खान ने, आज तक जितने हमारे इतराज़ हैं उसको मुस्तरद किया गया है। लेकिन आज का जो इतराज़ था वो इंतहाई वैलिड था। वो इतराज़ यही था कि सीनियर प्यूनी जज उस कमेटी में नहीं बैठे, लिहाजा जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक उसकी स्पिरिट को पूरा नहीं करता। लिहाजा जो कहा अली जफर साहब ने ये कह दिया कि मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बेंच पे मैं इतराज़ करूं और जो वैलिड इतराज़ है। और दूसरी बात यह है कि 63A जिस तरीके से 63A आया उसमें आपने देखा है कि मेरे साथ शहबाज खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी खड़े हैं, मौजूद हैं। 63A हार्स ट्रेडिंग को रोका गया। अली जफर साहब ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि क्या आप इस हार्स ट्रेडिंग को इजाज़त देने जा रहे हैं। यही तो हमारा इतराज़ था कि हार्स ट्रेडिंग इसी वजह से रेफरेंस आया प्रेसिडेंशियल, और उस ओपिनियन में, उस जजमेंट में उस हार्स ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया जो आज फिर शुरू हो जाएगी। लिहाजा इमरान खान के क्लियर वर्सन के मुताबिक हमारा इतराज़ बेंच पे आ गया है। अगर बेंच अब सुन रहा है तो अमाइकस की बातें सुन रहा है, लेकिन हमारा इतराज़ उस पर रहेगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार को मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ सेक्रेटरी तो मौजूद खड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट और फार्मर प्रेसिडेंट जिस तरीके से अदारों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और जिस तरीके से उस पटिशन को फॉलो कर रहे हैं, क्या वकला का यही रोल है कि इस तरह की पटिशन दायर करें और वहाँ आइन की तशरीह चाहें। लिहाजा हमारा जो इतराज़ है आज वो नोट हो गया है कि हमारे कायद का, इमरान खान का जो इतराज़ है वो यही है कि बार के इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेंच की, उस पर हमारा इतराज़ है और ये हमारा इतराज़ है। और इसके बाद फर्दर हम देखेंगे इसके बाद हमने क्या करा। और पटिशन जो है वो भी ज़ैदुल मियाद है।